وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی اپیل پر آج پورے ملک کی طرح لیا میں بھی کشمیر آورز منائے گئے۔ ٹھیک 12 بجے سائرن بجا اور اس کے بعد قومی ترانہ اور آزاد کشمیر کی قومی ترانے کے ساتھ لیا میں ہونے والی مرکزی تقریب کا آغاز ہوا۔ سامعین محترم، ہم گزشتہ 70-72 سالوں سے کشمیر ڈے منا رہے ہیں۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میری زندگی کا کوئی ایسا سال گزرا ہو جب ہم نے کشمیر سے یکجہتی کے طور پر اپنے عزم کا اظہار نہ کیا ہو۔ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر بنے گا پاکستان، یہ وہ نعرہ ہے جو ہماری نسل کے لوگوں کے خون میں رچا بسا ہے۔ آج بھی جب یہ نعرہ لگتا ہے تو ہمارے لہو کو گرما دیتا ہے۔ آج لیا ٹی ڈی اے چوک میں ہونے والی تقریب میں سینکڑوں بچے تھے، نونہالان وطن، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ ہماری بہنیں تھیں، ہماری مائیں تھیں، سرکاری ملازمین تھے اور بہت سے مجھ جیسے بوڑھے لوگ جو کشمیر کی یکجہتی کے حوالے سے اپنے عزم کا اظہار کرنے آئے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، بھلے سے ہمیں جتنی بھی جدوجہد کرنی پڑے، جتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں، ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، کشمیری بھائیوں کی حقی خود ارادیت کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کے نام پر کشمیری بھائیوں کے بہنے والے خون کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے عزم کو، ان کے حوصلے کو داد دیتے ہیں۔ نہ صرف داد دیتے ہیں بلکہ اس یقین دہانی کا عزم کرتے ہیں کہ ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں اور انہی کی جدوجہد میں ہم بھی شریک سفر ہیں۔ مرکزی تقریب میں بہت سی تقاریر ہوئیں۔ ایک تو ہمارے ہاں ایک چلن چل پڑا ہے کہ ہماری حکومتیں، کوئی بھی حکومت ہو، بھلے سے وہ گزری ہوئی حکومتیں ہوں یا یہ حکومت ہے جو جا رہی ہے، جو گزر رہی ہے، سب کا رویہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے کہ وہ تمام معاملات کی خود ٹھیکیدار بن جاتی ہے اور اس کے علاوہ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی دوسرا شخص اس عزم کے ساتھ اس کا شریک سفر ہو جس عزم کی وہ بات کر رہی ہے۔ 5 اگست کو بھی یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا، اور آج بھی میں نے دیکھا کہ ہماری ان تقاریب میں اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جو معاملات ہیں یہ ملک کے معاملات ہیں، ان کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، ان کا تعلق جذبات سے ہے، احساسات سے ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، کسی سیاسی جماعت کی شہرک نہیں ہے۔ سیاسی جماعت کی زندگی تو ہے ہی اسی ناطے کہ وہ کشمیر کی بات کرے، کشمیر کی آزادی کی بات کرے اور کشمیر کو پاکستان بنانے کا جھنڈا بلند کرے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب سانحہ مشی پاکستان کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو مذاکرات کے لیے انڈیا جانا پڑا، انڈیا گئے، تو اس وقت تمام سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ تھیں۔ تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے منتخب وزیر اعظم کو الوداع کیا، نیک خواہشات کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ
کہ ہم سب ایک ہیں۔ تو سامعین محترم، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو ہمارے مخصوص حالات ہیں، ہم جس کرب سے دوچار ہیں، جس استحصال کا شکار ہے مقبوضہ کشمیر، اور جس طرح امن کو داؤ پر لگایا ہوا ہے مودی سرکار نے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم ایک اتحاد اور منظم اور متحد قوم کے طور پر سامنے آئیں۔ پاکستانی قوم کے طور پر ہم کشمیر سے یکجہتی کا اظہار کریں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آج ہماری برسر اقتدار سیاسی جماعت یہ فیصلہ کرتی، اپنے بیوروکریسی کے ذمہ داران کو یہ ہدایت دیتی کہ جناب کشمیر کی بات کرنی ہے، پاکستان کی بات کرنی ہے، آپ نے ان سب کو ساتھ دے کر چلنا ہے، بھلے سے وہ نواز شریف کا بندہ ہے، بھلے سے وہ آزاد ہے، جو بھی ہے، آپ سب کو دعوت دیں اپنے پلیٹ فارم پر، اور ان سب کو ایک ساتھ نظر آنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو یہ اظہار تھا ہمارا، یکجہتی کا اظہار، زیادہ منظم، زیادہ پراثر، زیادہ باوقار اور زیادہ قوت کے ساتھ ایک میسیج لیے ہوا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ مجھے یہ بھی کہنا ہے وزیر اعظم پاکستان سے کہ جناب آپ اس موضوع پر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، تحریک انصاف تمام آل پارٹیز کانفرنس کو دعوت دے، آئے اور انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کریں، بیٹھیں اور وہ تمام سیاسی جماعتیں ایک نقطے پر اکٹھی ہوں کہ ہمیں کشمیر میں بڑھتی ہوئی مودی سرکار کی جارحیت نامنظور ہے، تاکہ آپ ایک مضبوط آواز کے طور پر، ایک مضبوط قوم کی آواز کے طور پر ہمارا موقف دنیا کے سامنے پیش ہو سکے۔ دوستو، آج میں سوچتا رہا کہ آخر مقبوضہ کشمیر کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں بھارتی تسلط سے، بھارتی بربریت سے، اور اس کا کون سا راستہ ہے جس راستے کو ہم اپنائیں اور کشمیر کو اس غلامی سے نجات دلائیں۔ وہاں کی مائیں، بہنیں، لٹتی ہوئی عصمتیں، چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، سب لوگ ہمیں پکار رہے ہیں، پاکستان کا جھنڈا اٹھائے، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو میں نے بہت سوچا دوستو، مجھے اس سوچ کے سفر میں تاریخ اسلام کا ایک بڑا واقعہ یاد آیا جو میں آپ سے شیئر کروں۔ یہ 711 سن عیسوی کا دور ہے، اور سپین پر ایک عیسائی بادشاہ برسر اقتدار ہے۔ اس عیسائی بادشاہ کا ایک گورنر ہے، وہ بادشاہ اپنے گورنر کی بیٹی کی عزت کو پامال کرتا ہے۔ عیسائی بادشاہ عیسائی سلطنت میں اپنے عیسائی گورنر کی ایک بیٹی کی عزت کو پامال کرتا ہے۔ بیٹی کا باپ اس ظلم کے خلاف اس وقت کے مسلم کمانڈر موسیٰ بن نصیر سے رابطہ کرتا ہے اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف مدد چاہتا ہے۔ وہاں کوئی مسلمان کی عزت پامال نہیں ہوئی تھی، کسی مسلمان بچی کے ساتھ اس عیسائی بادشاہ نے ظلم نہیں کیا تھا۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اسپین کے عیسائی بادشاہ نے اپنی عیسائی گورنر کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی، اور عیسائی
جو گورنر تھے انہوں نے مسلم کمانڈر موسیٰ بن نصیر سے اس ظلم کو بیان کرتے ہوئے مدد چاہی۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ وقت سے اجازت لی اور طارق بن زیاد کو اس بیٹی کی عصمت کے قاتل کے خلاف اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے روانہ کیا۔ طارق بن زیاد کا تعلق افریقہ سے تھا، شمالی افریقہ سے۔ شمالی افریقہ اور اسپین کے درمیان سمندر ہے۔ طارق بن زیاد غالباً 12,000 ان کے پاس سپاہ ہوگی، 12,000 کے قریب لگ بھگ، جس میں 7,000 گھڑ سوار تھے اور 5,000 پیادہ فوج تھی۔ وہ 12,000 کی فوج لے کر وہ اسپین کے بادشاہ کو سبق سکھانے نکلے۔ اسپین کے بادشاہ کو علم ہو گیا کہ اسلامی لشکر اسے سبق سکھانے آ رہا ہے۔ اسپین بہت بڑی قوت تھی اس زمانے میں۔ اس نے مسلمان سپاہ کے مقابلے میں، مسلمان سپاہ کی تعداد میں آپ کو بتا چکا ہوں، 12,500 یا 12,000 کے قریب، بعض جگہ پہ 10,000 بھی لکھی گئی ہے۔ اس نے 1,00,000 فوجیوں کو لشکر تیار کیا۔ طارق بن زیاد سمندر پہ پہنچے اپنے سپاہ کے ساتھ، سمندر کو کشتیوں سے عبور کیا اور دشمن کی زمین پر پہنچ کر طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ ان کشتیوں کو جلا دیا جائے، اور مسلمان فوجیوں نے اطاعت امر کرتے ہوئے ان کشتیوں کو جلا دیا۔ جن کشتیوں سے وہ اسپین میں داخل ہوئے تھے اور جو کشتیاں انہیں واپس لے جا سکتی تھی، انہوں نے وہ کشتیاں جلا دیں۔ اور طارق بن زیاد نے کہا، اے سپاہی مسلم، اب یا کامیابی ہوگی اور یا ہم نہیں ہوں گے۔ سمندر کے اس کنارے کو آج بھی جبل طارق کہا جاتا ہے۔ 10,000 12,000 کے اس اسلامی لشکر نے اسپین کی اس بہت ہی قوت والی سلطنت کو شکست و ریخت بنا دیا، اور ایک غیر مسلم باپ کی حمیت کو بچانے کے لیے، غیرت کو بچانے کے لیے، اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں نے اسپین جیسی بڑی قوت کے ساتھ ٹکر لی اور اسپین کو فتح کر لیا۔ میں نے دیکھا اپنی زندگی میں، میری زندگی کے جو 50 سال گزری ہیں اس میں نے دیکھا، بہت چھوٹا سا تھا جب میں اخبار میں ویتنام کا ذکر پڑھا کرتا تھا۔ امریکہ بہادر نے ویتنام کے ساتھ برسا برس اسے مغلوب کرنے کی کوشش کی، سپر پاور دنیا کی، اور ویتنام کی آزادی پرست، حریت پرست لوگوں سے مار کھا گیا، نکلنا پڑا انتہائی برے حالات میں، انتہائی شرمندگی کے ساتھ۔ فلسطین کو دیکھ لیں، اہل فلسطین کو دیکھ لیں، کتنی بڑی قوت ہے۔ اسرائیل چھوٹا سا ملک نہیں ہے، اسرائیل کے پیچھے پوری یہودی اور پورے یورپین کنٹریز کی سیاسی، اخلاقی، مالی تمام قوتیں اسرائیل کو حاصل ہیں، لیکن آج بھی فلسطین اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آج بھی اسرائیل سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، تمام تر مادیت کی طاقت ہوتے ہوئے،
فلسطین کے مسلمانوں کو نہیں چھپا سکے۔ عراق میں دیکھ لیں، عراق کو دوبالا کر دیا امریکہ نے، ختم کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن کیا ہوا؟ امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا، جان بچانے پڑی، بھاگنا پڑا۔ ابھی اپنی انہی اشروں کی بات ہے، رشیا کو دیکھ لیں، اور اب امریکہ کو افغانستان سے نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں امریکہ دہشت گرد کہتا تھا، جن کی سرکوبی کے لیے امریکہ نے کب سے امریکہ برسر پیکار ہے، آج امریکہ ان سے ہاتھ باندھ کر استدعا کے ساتھ، انتہائی نیاز مندی کے ساتھ افغانستان سے نکلنے کے راستے مانگ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے کشمیر کی جنگ لڑنی ہے، اور ہمیں لڑنی چاہیے، کشمیر نے 70 سال پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، کشمیریوں کی نسلیں پاکستان سے محبت کے جرم میں شہید ہوئی، کشمیر کے ہر گھر میں پاکستان سے محبت کی داستانیں موجود ہیں، اور کشمیر آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آزادی کے لیے آزاد قوم کا ثبوت دے چکے ہیں۔ کشمیر کی وادی کے لوگ قبرستان آباد کر رہے ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پاکستان سے محبت کرنے کی جرم کی سزا اس کے مکینوں کو نہ ملی ہو۔ آج بھی 25 دن ہو گئے ہیں، 25 دن کرفیو ہے، خوراک نہیں ہے، انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، لیکن کشمیری ڈٹے ہوئے ہیں۔ دنیا مان گئی کہ کشمیری جھکے نہیں، اور اب تو آزادی کی یہ تحریک اس نہج پہ آ پہنچی ہے کہ 70 سال ہندوستان سے محبت کے دعوے کرنے والے لوگ بھی ہندوستان کی بدنیتی کے مذہب بن چکے ہیں۔ مودی سرکار کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے پوری وادی کے مسلمانوں کو اپنا دشمن بنا لیا۔ کانگریس کے جو ساتھی تھے، سیاسی پارٹنر تھے، وہ بھی آج کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہوئے زندانوں میں قائد ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گفتگو سے آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بھارت جب آزاد کشمیر پہ حملہ کرے گا تو ہم دیکھ لیں گے۔ نہیں، اس نے شہرگے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے، اور یہ اس کی تاریخ ہے۔ حیدرآباد کو اٹھا لیں، جوناگڑھ کو اٹھا لیں، وہ جمہوری ریاست نہیں ہے، وہ ایک ہندو ریاست ہے، اور ہندو ریاست کے ہوتے ہوئے وہ صرف ہندوستان میں اور پھر پوری دنیا میں ہندوؤں کے علاوہ کسی اور نظریہ کے لوگوں کو زندہ و جاوید دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ پورے بر اعظم ایشیا، اور پھر میں سمجھتا ہوں بر اعظم یورپ اور پوری دنیا کے لیے وہ ایک پھٹی ہوئی ذہنیت کی مالک، یہ فاسسٹ مودی سرکار صرف مسلمانوں کی نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کی دشمن ہے۔ اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں طارق بن زیاد کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پاکستان کو
مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، شہرِ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہمیں اب اپنی کشتیاں جلا کر انڈیا کے خلاف جہاد کا اعلان کرنا ہوگا۔ اسلام ٹھیک کہتے ہیں لوگ کہ اسلام کا جو فلسفہ ہے، فلسفہ زندگی، وہ تو ہے ہی بعد از موت کا، موت کے بعد حیات کا۔ آج کل میں سوشل میڈیا پہ بہت دیکھ رہا ہوں کہ جی اگر ایٹمی جنگ ہو گئی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اتنے تباہ ہو جائیں گے۔ بھائی مجھے کوئی بتائے کہ اگر ایٹمی جنگ نہ ہو تو کیا انجم صحرائی نے نہیں مرنا ہے نا؟ کیا یہ جو لوگ زندہ ہیں ان کی عمریں ختم نہیں ہونی ہے نا؟ جب ہونی ہے، اور جب میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب مرنے کے بعد میں نے جب جینا ہے، جب میرے رب نے مجھے پکارنا ہے، جب مجھے بلانا ہے، مجھے زندگی دینا ہے، وہ زندگی ایک پائیدار زندگی ہے۔ پھر میں اپنی غیرت کی موت کو کیوں نہ اپنے سینے سے لگاؤں؟ کیوں نہ میں ایک شہید کی موت کا میں آرزو کروں کہ میں اپنا لہو اپنے ان بھائیوں کے لیے بہاؤں جو کفر کے خلاف، جو ضلالت کے خلاف، جو ظلم کے خلاف، جو استحصال کے خلاف سینہ سپر ہوئے۔ میں بڑا خوبصورت ایک نغمہ ہے، لیکن میں پورا نغمہ تو مجھے نہیں آتا، لیکن اس کا ایک شعر کہ اے دنیا کے منصفو سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے لہو کا شور سنا، اور اس شور کو سب سے پہلے ہم نے سنا ہے، اور اس شور کا جواب، اس بہتے ہوئے خون کا جواب ہم نے دینا ہے، اس کی لاج ہم نے رکھنا ہے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ تعالی۔ خدا حافظ۔